بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل اور اللہ کے مبارک نام پیش کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت سی روایات ایسی ہیں جو اس عمل اور اس مبارک نام کے اسم اعظم ہونے پر دلیل ہیں کہ یہ اسماء مبارکہ ایسے ہیں کہ ان کو اسم اعظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگر انہی مبارک ناموں سے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس دعا کے رد ہونے میں 0% اس کا احتمال ہے، ورنہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب اگر کوئی آدمی اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ بے انتہا عطا فرما دے۔ اور یاد رہے، یہ ایسے مبارک نام ہیں کہ ان مبارک ناموں سے انسان کی دولت بڑھے، دولت ایمان بھی بڑھے، دولت مال بھی بڑھے، عزت و وجاہت میں بھی اضافہ ہو، مال و دولت میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ پاک ہر قسم کی فراوانی مرحمت فرما دیں۔ ایسے مبارک نام ہیں، ان مبارک ناموں کے ذریعے سے ایک تو بے انتہا مال ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے مال محفوظ بھی ہوتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے دنیا کے وسائل، مال و دولت، یہ چیزیں اللہ نے اپنے پیارے اور برگزیدہ بندوں کے لیے بھی بنائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کفار ناہنجار کا حق ہے کہ وہ مال پر قابض رہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا کے وسائل، ساری دنیا کا زر اس پر باطل قابض رہے اور صرف انہی کا مقدر ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو وسائل مرحمت فرمائے، پھر ان کی وساطت سے اولاد آدم کو، ابنائے آدم کو اللہ عز و جل نے دولت عطا فرمائی، صنعت اور کاریگری کا ہنر عطا کیا، اور اپنے برگزیدہ نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اشیاء کے نام بیان کیے، اور ان ناموں کو بیان کر کے اصل میں اپنے پیغمبر کو دنیا کا اور دنیاوی صنعت اور کاریگری کا تعارف کرانا مقصود تھا۔ پھر بذریعہ وحی اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو صنعت اور کاریگری سکھلائیے، دنیا کا مال و منال ان کو بتلائیے، اور اس کے حصول کی کوشش کریں، اور ہونی چاہیے۔ وسائل مومن کے پاس ہونے چاہیے تاکہ مومن ان کو اللہ کی رضا جوئی میں صرف کرے۔ اگر وسائل، مال و دولت کفار کے پاس ہیں اور باطل کے پاس ہیں تو وہ انہی کا غلط استعمال کرتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں غلط استعمال نظر آ رہا ہے کہ ہماری دولتیں کہاں لگ رہی ہیں۔ مسلمان کے اوپر بھونچال ہے ایک قسم کا، اور ایسی غربت کا خوف ہے کہ مرا جا رہا ہے یہ۔ اور باطل کے پاس جو پیسہ ہے، باطل کے پاس جو دولت ہے، وہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ہمارے ٹیکسز، ہمارے پیسہ، ہمارا خرچ کیا ہوا مال، وہ انہی کے پاس جاتا ہے اور ہمارے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ تو مسلمان کو اپنے معاش کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، مال و دولت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مال بڑھے، اور اس مال کی آمد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف ہو، اللہ کی مخلوق کی حفاظت میں صرف ہو، اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ صدیق اکبر کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہوا ہے۔ عثمان غنی کی دولت کہاں لگی ہے؟
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت کا مصرف کیا تھا، اور ہماری دولت کہاں لگنی چاہیے اور کہاں لگ رہی ہے۔ مسلمانوں کی دولت عام طور پر ایسے ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ سرمایہ مسلمان کا وہ اسراف، فضول خرچیوں، شہوات و خواہشات پہ صرف ہو رہا ہے۔ تو مال کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مال لینا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو سکھلایا کہ بیٹا یہ صنعت اور کاریگری ہے اور ان راستوں سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر چلتے چلتے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا، اور ان کے اوپر اللہ عز و جل نے آسمانوں پر صنعت و کاریگری اور ان چیزوں کا انکشاف فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ گر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صنعت اور کاریگری کا ہنر آشکارا فرمایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر سکھلایا لوگوں کو، اور لوگوں نے وہاں سے سیکھا۔ ان میں سے ایک بدبخت قارون بھی تھا، اس نے مال کے حصول کی کوشش کی اور یہ علم حاصل کیا۔ اسی علم کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا اور دعویٰ کر رہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، اسی علم کی وجہ سے مجھے یہ دولت مرحمت ہوئی ہے۔ تو سیکھ گیا سونا حاصل کرنا، مال و دولت کے انبار لگا لیے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قارون کے پاس پہنچے کہ ارے بدبخت زکوٰۃ ادا کر، وہ کہنے لگا یہ تو میرا ہنر ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ کمایا ہے۔ اس نے کہا نہیں بابا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ آپ کا کمایا ہوا، آپ کے ہنر کی وجہ سے نہیں، آپ سے بڑھ کر محنت کرنے والے عقل مند لوگ موجود، یہ اللہ کی عطا ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اسی طرح اچھائی کر جس طرح اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ اچھائی کی۔ تجھے دولت دی ہے، تجھے وقار دیا ہے، دولت کی وجہ سے جو عزت اور مقام ملتا ہے وہ تجھے مل گیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں صرف کرتا؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اتنی خزانے تھے۔ آخر نہیں مانا وہ بدبخت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی اس کے سر کے اوپر رکھ کر اس کو زمین میں اللہ عز و جل نے دھنسا دیا، اور آج تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے، دھنستا جا رہا، اس کے لیے کوئی جائے قرار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو ہمیں حلال مال کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ذرائع اور وسائل اکٹھے کرنے چاہیے، اور پھر انہی ذرائع اور وسائل کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ آئیں دیکھیں، خیر القرون میں اللہ نے جن کو دولت عطا کی تھی، انہوں نے دولت کا مصرف کس کو سمجھا تھا؟ کہاں لگاتے تھے؟ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صرف کیا کرتے تھے۔ پڑھیے یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، اس کے ذریعے سے آپ کو مالدار بنایا جائے گا، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اقتدار عطا کیا جائے گا، اور پھر آپ کا جو مال ہے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ جمعرات کے روز اگر کوئی آدمی یا ذی الجلال والاکرام اپنے مال و منال پر لکھتا ہے، اس صندوق پر لکھتا ہے جس صندوق میں پیسہ ہے، جس صندوق میں سونا ہے، جس صندوق میں زیورات ہیں، تو اس صندوق کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، وہ مال چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یا مالک الملک کا ورد مال و دولت کے حصول کے لیے مجرب ہے، انسان کو امیر کبیر بنانے کا عمل ہے۔
جہاں آپ لیلاف قریش، سورۃ مزمل یا مغنی کا ورد کرتے ہو، وہاں اس کا ورد بھی کیا کرو، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام 313 مرتبہ۔ اگر 313 مرتبہ نہ ہو سکے 111 مرتبہ، ورنہ سب سے پہلی جو اس کی مقدار ہے وہ 2100 مرتبہ ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2100 مرتبہ یا مالک الملک پڑھو، چند دنوں میں اللہ پاک آپ کو امیر کبیر کر دیں گے، آپ کو مالدار بنا دیں گے، اور حکومت کا نظام سنبھالنے میں اللہ پاک تمہارا ہاتھ بٹائیں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے۔ کسی کے پاس حکومت ہے تو وہ اپنے نظام کو اچھا چلانا چاہتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ پڑھے یہی یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، عرصہ دراز پر اسی عہدے پر پکا رہنا چاہتا ہے، تو وہ یہی پڑھے یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام۔ قبولیت بھی ہے اس میں، اور حیات طیبہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ دنیاوی اخروی سعادت نصیب ہوگی جو اسی کو پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا جائیداد کا مقدمہ ہے اور اسی مقدمے میں وہ لڑے ہوئے اور آئے روز پیشیاں ہیں، جا رہے ہیں عدالت میں، وکیل کھڑے کر رہے، سرمایہ لگ رہا ہے، ان کو چاہیے کہ یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام کا کثرت سے اہتمام کریں، عدالت کی طرف آتے ہوئے جاتے ہوئے اس کو پڑھتے رہیں، تو اللہ عز و جل ان کو کامیابی مرحمت فرما دیں گے، کامیابی مرحمت فرمائیں گے، مقدمے میں جیت ہو جائے گی ان کی۔ اگر کوئی آدمی مقدمہ کا جو دن ہے پیشی کا، پیشی کے دن سے 11 دن پہلے اس عمل کو شروع کرے، گھر کے تمام افراد مل کر بیٹھ جائیں اور 11,000 مرتبہ پڑھیں، 11,000 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ جب پیشی آئے، پیشی پہ جائیں، انشاءاللہ العزیز اسی عمل کی برکت سے اللہ پاک اس پیشی میں آپ کو کامیابی عطا فرما دیں گے، اور مقدمہ انہی کے سر پر پڑ جائے گا۔ اسی طرح یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام قضائے حاجات کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کیجئے، صلاۃ الحاجت یہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، تسبیح اٹھا کے 111 مرتبہ یہ پڑھ لیں یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر اللہ عز و جل سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی تمہاری ضرورت اور حاجت ہوگی اس کو پورا فرما دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ برادران عزیز، یہ بہت بڑا عمل ہے، مال و دولت بھی ہے اس میں، عزت اور وجاہت بھی ہے اس کے ورد میں، اور قضائے حاجات کے لیے بھی مؤثر ہے۔ اور اسی طرح الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، مقدمات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام کا ورد کریں۔ اللہ پاک اسی کی برکت سے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمائیں گے، آپ کی ضروریات بھی پوری فرما دیں گے، مقدموں اور الیکشن میں کامیابی بھی مرحمت فرما دیں گے، ہر میدان میں کامیابی ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک نام سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے، درخواست کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک اپنے ناموں کی لاج رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اسماء مبارکہ کی برکت سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لی، استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیبی راستے بنائے، پھر انہی کی دولت کو اللہ نے دین پر لگانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی انہوں نے مال فانی کو مال باقی کا کے حصول کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ جہان فانی کی نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے جہان پر انہوں نے قربان کر دیا۔ دنیا ہے یہ آج نہ کل ختم ہو جائے گی، انہوں نے یہی فانی نعمتیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے،
انہی فانی نعمتوں کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں صرف کر دیا، فانی لذتوں عیش و عشرت کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ ورثے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی، اور سخاوت بھی ان کو ورثے میں ملی تھی ان کے ابا سے۔ حاتم طائی وہ اسلام تو نہیں لائے تھے، خوبی بڑی تھی ان کی، سخاوت کی، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ایک آدمی اگر 5 روپے مانگ رہا ہے تو اس کو 500 دیتے تھے، 500 مانگا ہے تو 5000 دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی آپ کیوں دے دیتے ہیں، ان کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تھوڑا مانگتے ہیں، آپ زیادہ دے دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، حاتم طائی نے فرمایا کہ میں اسی لیے زیادہ دے دیتا ہوں، تھوڑا دینا میری شان کے خلاف ہے۔ اور یہی معمول تھا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کم مانگتا ہے تو اس کو زیادہ دینا چاہیے، میں اس میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے تھے، اور دروازے اپنے ہر وقت ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے تھے کہ جو بھی آئے، جس وقت آئے، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ ابتداً تو اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کو شدید نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہوا، ادھر سے فتوحات ہو رہی تھی، ان کو خطرہ تھا کہ میں بنو طے کا سردار بھی ہوں، ان کا بادشاہ بھی ہوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ایک تو ان کے اوپر ایمان لانا پڑ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی سرداری بھی ہماری چلی جائے گی۔ اسی خوف میں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہ آئیں، تو ایک بڑے آدمی کو، دیہاتی آدمی کو بلایا، کہا کہ بڑے میاں میرے لیے اچھے جانور ڈھونڈو، اچھی نسلی اور خاندانی، میرے لیے اونٹنیاں تلاش کرو، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنو کہ وہ یہاں آ رہے ہیں تو مجھے اطلاع کرنا، میں بھاگ جاؤں گا۔ تو اس نے اونٹنیاں تلاش کی، اعلیٰ نسل کی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، ان کو اطلاع دی، انہوں نے اپنی اونٹنیوں کے اوپر اپنا سامان لادہ ملک شام کی طرف بھاگ گئے تھے، اپنی بہن کو بھی چھوڑ گئے تھے، اور ان کی بہن قید ہو گئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، حضور نے دیکھ کر محسوس کیا کہ یہ خاندانی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے رہائی کی اپیل دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپیل کی کہ یا رسول اللہ مجھے رہا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد ان کو رہا کر دیا تھا۔ جب وہ واپس آئیں، ادھر سے وہ ملک شام سے بھی واپس آ گئے تھے عدی ابن حاتم، انہوں نے ان کو کھریاں کھریاں سنائی کہ بہن کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کو دل کی بھڑاس نکالنے دی، جو کچھ کہنا ہے کہہ لے بہن۔ تو پھر اس کے بعد آپس میں رہنے لگے، اکٹھے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بہن کے دل میں خیال آیا، کہا کہ میرے بھائی، میں آپ کو ایک خیر خواہانہ مشورہ دے رہی ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو ایسا کر لیجئے، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، یعنی نبی نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کا اعزاز و اکرام کریں گے، کیونکہ آپ بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، وہ آپ کی عزت کریں گے۔ اور اگر وہ نبی ہیں تو پھر کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو خیر ہی پہنچے گی، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت اپنی سواریاں تیار کی اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے جب ملاقات ہوئی، حضور کے اخلاق دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر کی طرف لے گئے ان کو۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں، آگے میں نے دیکھا ایک عورت آئی، ایک بچے کو ساتھ لیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا، کہنے لگی میں نے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی طرف چلے گئے، وہ بہت دیر تک باتیں کرتی رہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس طرح کی عاجزی، اس طرح کی انکساری فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی، آج دیکھی ہے تو یقین آ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ میں ان کا معتقد ہو گیا، اور جب گھر میں پہنچے تو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ تھا، وہ مجھے مرحمت فرما دیا، آپ نیچے بیٹھ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ اے عدی، آپ کے دماغ میں خیالات گھوم رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تو سارے غریب ہیں، ایک وقت آئے گا یہ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، کوئی مستحق نہیں ملے گا، میرے پیروکار، میرے ماننے والے لوگ۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا اے عدی ابن حاتم، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اتنی امن قائم ہو جائے گا، ہیرا سے لے کر مدینہ منورہ تک ایک عورت سونے سے لدی ہوئی آئے گی، فرمایا کہ نہ اس کی طرف کوئی للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا، نہ اس کے سونے کو چوری کرنے کی کوئی سوچے گا، ایسا امن پیدا ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ حضور کی طرف بڑھایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش مرحمت فرمائی تھی، پھر زندگی بھر حضور کے ساتھ تعلق رہا، صحابیت میں اعلیٰ درجے پر پہنچے، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات تھے، اور سب سے زیادہ اور گہرا تعلق حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت میں بے مثال تھے، مال دولت بہت تھا، لوگوں میں بہت خرچ کرتے تھے، اور حتیٰ کہ حشرات الارض کی بھی حقوق کا خیال کرتے تھے۔ یہ چیونٹیاں پھر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے ریزے کر کے روٹی کے ان چیونٹیوں کی بلوں میں ڈالتے تھے کہ یہ بھی اس کی حقدار ہیں، ہمیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بلیوں کا، پرندوں کا، ہر ایک چیز کے حق کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی، جو مخلوق کے فائدے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔